میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں. میں نے تمہارے گورنر سے ملنا ہے. اے چرواہے، تم یہی رکو، میں گورنر سے پوچھ کر آتا ہوں. اے میرے آقا، ایک چرواہا آپ سے ملنا چاہتا ہے. اس چرواہے کو آنے دو. میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے لیے امن کا پیغام لے کر آیا ہوں. اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یا تو آپ اسلام قبول کریں یا ہمیں اسلام پھلانے سے نہ روکیں. تم اس ریگستان والے کی بات کرتے ہو جو خود کو نبی کہتا ہے؟ ہم پوری دنیا پر حکومت کرتے ہیں. ہم تمہارا اور تمہارے اس نبی کا نام و نشان مٹا دیں گے. اے سپاہیوں، اسے گرفتار کر لو اور اس کا سر قلم کر دو، اور اس کا سر اس ریگستان والے کو بھجوڑ دو تاکہ اس کو پتا چلے کہ اس نے کس کو حکم دینے کی کوشش کی ہے. تصور کریں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک فولادی تلوار ہے اور آپ اتنی زور سے حملہ کرتے ہیں کہ وہی تلوار آپ کے ہاتھ سے ٹوٹ جاتی ہے. اور پھر ذرا تصور کریں کہ اگر آپ یہی کام دن میں 9 مرتبہ کرتے ہیں. یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ اس جنگ کی کہانی ہے جہاں 3000 آدمی 2 لاکھ فوجیوں پر مشتمل ایک سلطنت کے مقابل کھڑے تھے. فوجی اصولوں کے مطابق یہ ایک خودکشی تھی کہ کہاں پر 3000 اور کہاں پر 2 لاکھ فوجی. آپ کی آسانی کے لیے اس اینیمیشن کو دیکھیں. یہ ہے 3000 کی فوج اور اس کے بالکل سامنے 2 لاکھ کی فوج کھڑی ہے. یہ وہ جنگ تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں میل دور بیٹھ کر جنگ موتا کا منظر بیان کیا اور اپنے کمانڈر کی شہادت کو ایک ایک کر کے سنایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے. یہ جنگ موتا ہے جہاں پر ایک شخص کے دونوں بازو کٹ گئے لیکن پھر بھی اس نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، جہاں پر پہلی بار اللہ تعالیٰ کی تلوار میان سے نکلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے قریبی اور محبوب لوگوں کو اس موت کے دہانے پر کیوں بھیجا؟ یہ سب ایک ایسے جرم سے شروع ہوتا ہے جسے کوئی بھی قوم معاف نہیں کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفیر حارث بن عمیر کو شمالی حکمرانوں کے پاس ایک امن کا پیغام دے کر بھیجا، مگر انتہائی تکبر میں رومی سلطنت کے ایک عرب ورنہ نے انہیں باندھا اور اس کا سر قلم کر دیا. ایک سفیر کا قتل جنگ کا اعلان ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا. یہ اس وقت کا سب سے بڑا مسلم لشکر تھا، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے سامنے کیا آنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کمانڈر مقرر کیے اور آپ کی ہدایات انتہائی معنی خیز تھی. آپ نے فرمایا، زید بن حارثہ تمہارے کمانڈر ہوں گے. اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب کمان سنبھالیں گے. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ تمہارے کمانڈر ہوں گے. صحابہ خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی بھی 3 درجے کی قیادت مقرر نہیں فرمائی تھی. یہ ایک پوشیدہ پیغام تھا کہ تم میں سے بہت سے لوگ شہید ہوں گے. زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور جعفر آپ کے چچا زاد بھائی اور آپ کے ہم شکل تھے، اور عبداللہ بن رواحہ شاعر بھی تھے اور مجاہد بھی. لشکر مدینہ سے روانہ ہوا، پیچھے روتے ہوئے گرانے چھوڑ کر، جو محسوس کر رہا تھا کہ شاید یہ سفر واپسی کا نہیں ہے. کئی دن شمال کی طرف سفر کرنے کے بعد وہ اردن کی سرحد پر موتا نامی مقام پر پہنچے، لیکن جاسوس ایک ایسی خبر لایا جس نے رگوں میں خون کو جما دیا. رومی بادشاہ ہرکل نے اپنی فوج جمع کر لی تھی.
یہ بدر، احد اور خندق جیسا مقامی لشکر نہیں تھا، بلکہ 1,00,000 رومی فوجی اور مزید 1,00,000 عیسائی عرب قبائل، یعنی 2,00,000 ہتھیاروں سے لیس لشکر، اور مقابلہ تھا 3,000 کم اسلحے والے مسلمانوں کے ساتھ۔ یعنی اگر ہم حساب لگائیں تو ایک صحابی کا مقابلہ 66 رومیوں سے تھا۔ یہ پاگل پن تھا۔ مسلم لشکر رک گیا، جنگی مشاورت شروع ہوئی۔ کچھ نے تجویز دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پیغام بھیجا جائے تاکہ مزید احکامات یا فوج مل سکے، لیکن ان میں سے ایک نے کہا ہم اس تعداد کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ خوف پھیلنے لگا۔ پھر تیسرے کمانڈر عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے۔ ان کے الفاظ تلوار سے زیادہ تیز تھے کیونکہ وہ ایک شاعر تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، اے میری قوم، اللہ کی قسم، جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اسی کے لیے تو تم نکلے ہو، شہادت۔ ہم تعداد یا طاقت سے نہیں لڑتے، ہم اس دین کے ذریعے لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ آگے بڑھو، یا تو فتح ملے گی یا شہادت۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں نے دیکھا کہ رومی سلطنت نظر کی حد تک پھیلے ہوئے تھے، اور ایسی جنگ کو کہاں سے شروع کریں جسے جیتنا ممکن ہی نہیں۔ یہ وہ قتل عام تھا جسے ہم اگلے منظر میں بیان کریں گے۔ ایک آدمی دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد بھی کیسے لڑتا ہے، اور کوئی آدمی موت سے چند لمحے پہلے خود سے الوداع کیسے کرتا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں نے اپنی فوج کو ایسی جگہ منظم کیا جہاں پر دونوں طرف سے پہاڑ تھے۔ ان پہاڑوں کا فائدہ یہ تھا کہ رومی سلطنت کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور اگر وہ کھلے میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ کرتے تو وہ چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیتے اور کچھ ہی دیر میں مسلمانوں کو ختم کر دیتے۔ ان پہاڑوں کا فائدہ یہ ہوا کہ رومی فوجی صرف سامنے سے مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ جنگ شروع ہوئی۔ 3,000 مسلمان 2,00,000 رومی فوجیوں کے سمندر میں کود پڑے۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ قصاب خانہ تھا۔ یہ قصاب خانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب زید بن حارثہ سفید جھنڈا تھامے ہوئے ایسے لڑ رہے تھے جیسے کوئی شخص اپنا مقدر جانتا ہو۔ وہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور دشمن کے نیزوں نے ان کے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ آخر حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اور وہ پہلے شہید تھے۔ جھنڈا زمین پر نہ گرا۔ جعفر بن ابی طالب آگے بڑھے اور جھنڈے کو سنبھال لیا۔ وہ حسن اور شجاعت کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کو دشمنوں کی صفوں میں لے جا کر یہ محسوس کیا کہ وہ پیچھے ہٹنے کا سبب بن سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی تلوار سے اپنے گھوڑوں کی ٹانگوں کو کاٹ دیا تاکہ پیچھے ہٹنے کا کوئی احساس بھی پیدا نہ ہو۔ پھر وہ پیدل دشمنوں سے لڑنے لگے۔ ان کے دائیں ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ ایک رومی فوجی نے ان کے دائیں ہاتھ پر وار کیا اور دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ انہوں نے بائیں ہاتھ سے جھنڈا پکڑا، اور پھر ایک دوسرا وار آیا اور بایاں بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر بازو کے بغیر اور خون میں لت پت انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ انہوں نے جھنڈے کو اپنے لہو لہار در سے لگا لیا مگر گرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ آخری وار نے ان کو شہید بھی کر دیا۔ ان کے جسم پر ٹوٹل 90 زخم تھے، لیکن ان میں سے ایک بھی پیٹھ پر نہیں تھا کیونکہ انہوں نے کبھی بھی پیٹھ نہیں پھیری تھی۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا تھاما۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے۔ وہ انسان تھے۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے خون کا سمندر دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے روح کو سمجھایا۔ انہوں نے خوف کو شکست دی اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اور آپ جنگ کا منظر یوں بیان کر رہے تھے جیسے سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو۔ آپ نے فرمایا، زید نے جھنڈا تھاما، وہ شہید ہو گئے۔ پھر جعفر، پھر عبداللہ، اور مسلمانوں کے تینوں کمانڈر شہید ہو چکے تھے۔ لشکر بے قیادت تھا۔ پھر مسلمانوں نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میں سے ایک کو چوز کیا۔ اس فوج میں اب تک خالد بن ولید ایک عام سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے، اور لڑتے لڑتے 9 تلواریں توڑ چکے تھے، اور یہ مسلمانوں کی طرف سے ان کی پہلی جنگ تھی۔ تو ساروں نے بنا کسی کنفیوژن کے حضرت خالد بن ولید کو اپنا جنگ کے دوران ہی لیڈر اور جنرل مقرر کیا۔ حضرت خالد بن ولید جانتے تھے کہ مسلمانوں کو یہ جنگ فتح کرنا
इम्पॉसिबल है। और अगर मुसलमान पीछे हटे तो रोमन मुसलमानों को कमजोर समझकर मदीना पर हमला भी कर सकते हैं। तो अब मुसलमानों को कोई ऐसी गेम खेलनी थी कि मुसलमान जंग से पीछे भी चले जाएं और रोमन्स इन्हें कमजोर समझकर मदीना पर हमला भी न करे। तो इसी रात हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को रीशफल किया। उन्होंने राइट साइड वालों को लेफ्ट साइड पर और लेफ्ट वालों को राइट साइड पर किया और पीछे वालों को आगे खड़ा किया और मुसलमानों को झंडों और कपड़ों को साफ करने का हुक्म दिया। और अगले दिन जब जंग शुरू हुई तो पहाड़ों के पीछे से धुआं उठने लगा और कुछ ड्रम्स की आवाजें आने लगी। तो रोमन्स को लगा कि मुसलमानों की मदद के लिए एक बहुत बड़ी फौज आ पहुंची है। और इस तरह मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता एक प्लान और ऑर्गेनाइज तरीके से पीछे हटने लगे, जैसे मुसलमान खुद चाहते हैं कि रोमन्स इनका पीछा करें और वो उनको ट्रिप कर दे। लेकिन रोमन सोच रहे थे कि मुसलमान हमारे साथ एक बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम इनका पीछा करें और वो एक खुले मैदान में अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ हमें खत्म कर दे। तो रोमन्स ने ये सब कुछ देखकर मुसलमानों का पीछा नहीं किया और इस तरह मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती गई और मदीना तक पहुंच गई और मुसलमानों को रोमन्स के मुकाबले में बहुत कम नुकसान उठाना पड़ा। और मदीना वालों ने सोचा कि ये लोग जंग से भागकर तो नहीं आए, तो उन्होंने मुसलमानों की फौज को बहुत ही बुरा भला कहा। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फौज जंग से भागकर नहीं आई बल्कि हमारी मदद के लिए आई है और हम इंशाअल्लाह रोमन्स पर दोबारा हमला करेंगे। ये जंग तो रोमन्स और मुसलमानों के दरमियान थी, लेकिन पूरा अरब इसे बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि पहली बार अरब ने माइटी रोमन अंपायर की ताकत को चैलेंज किया था। और जब पूरे अरब ने देखा कि मुसलमान 2 लाख की फौज से लड़ने के लिए जा रहे हैं और लड़ने के बाद ठीक ठाक वापस भी आ गए हैं, तो उनके दिलों में मुसलमानों के लिए और ज्यादा अहमियत बढ़ गई। तो यह अरब की तारीख में बहुत ही इम्पॉसिबल काम हुआ था और इसकी वजह से दूसरे कबाइल के दिलों में मुसलमानों के लिए और भी इज्जत बढ़ गई। और वो कबीले जो ओहद, बदर, खंदक जैसी जंगों में मुसलमानों के खिलाफ होते थे, वो जंगे मोता के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ आने लगे और इस तरह मदीना की एक छोटी सी रियासत आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी।